السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دا فائنل، دا الٹیمیٹ میسنجر اور بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، ساری انسانیت کے لیے محسن بنا کر روانہ فرمایا۔ گزشتہ جمعہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي سورۃ الحجر کی ایک مشہور آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی کے تسلسل میں یہ بات آج آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ ہم جو روزانہ دعا کرتے ہیں، اور اہل ایمان جو لوگ صرف فرض نماز بھی پڑھتے ہیں روز، تو دن میں 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، شوز دا اسٹریٹ پاتھ، گائیڈ اس آن دا اسٹریٹ پاتھ۔ اس اہدنا الصراط المستقیم کی مزید تفصیل، اس اسٹریٹ پاتھ کی مزید تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے صراط کا لفظ استعمال کیا راستے کے لیے، وے کے لیے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال کیا سبیل۔ قرآن مجید کا ایک مستقل ٹرم ہے سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، مجاہدہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد، اللہ کی راہ میں انفاق اور چیریٹی۔ تو راہ یا سبیل کا لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ جب ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے، تو یہ ہدایت عملی ہدایت ہے، یہ پریکٹیکل گائیڈنس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھائیے، سیدھا راستہ ہمیں بتائیے، سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے، سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھیے، استقامت اور کنسسٹنسی عطا کیجیے، اور اس سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیے۔ تو اس میں عملی ہدایت ہے، پریکٹیکل گائیڈنس اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچانا اے اللہ یہ آپ کے ذمے۔ اور اگر اس راستے سے تھوڑا سا بھی انسان ہٹ جائے یا ڈیویٹ ہو جائے، تو پھر ابتدا میں یہ تھوڑا سا ڈیویشن ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایک نالج ہوتی ہے اینگل کی، زاویے کی، کہ اگر زاویہ تھوڑا سا ڈگری بھی چینج ہو جائے، تھوڑے سے درجے کا بھی زاویہ چینج ہو جائے، تو شروع میں ذرا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب یہ آگے بڑھتا ہے تو پھیلتا جاتا ہے اور ڈیویشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ سیدھے راستے پر ہماری ہدایت، اس سیدھے راستے پر ہمارا جمنا اور استقامت، اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مدد طلب کرتے ہیں، دن میں کم از کم 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید نے صراط مستقیم کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا، صراطاً سویّا۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم پڑھیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، یا ابت قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہ نالج مجھ تک پہنچی ہے جو آپ تک نہیں پہنچی، میرے پاس وہ علم پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فاتبعنی، آپ مجھے فالو کیجئے، میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا،
میں ٹھیک ٹھیک راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو صراط مستقیم کے لیے ایک اور لفظ قرآن مجید نے صراطاً سویہ کا استعمال کیا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک مقام پر سوا سبیل کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک راستہ اور سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، افراط اور تفرید، یعنی ہر قسم کی ایکسٹریم رویوں سے، ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ سے ہٹا ہوا بیچ کا اور درمیان کا راستہ، اس کے لیے سوا سبیل کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ پھر سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کے لیے ایک بہت جامع لفظ استعمال کیا ہے، سبیل الرشاد، ہدایت والا راستہ، رہنمائی والا راستہ، کامیابی والا راستہ، سبیل الرشاد کے الفاظ استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک نقشہ کھینچا گیا سورہ مومن میں، اس سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر عرب سے شائع ہونے والی قرآن مجید میں اسے سورہ غافر لکھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے کہ فرعون ایک موقع پر اٹھ کھڑا ہوا اپنے دربار میں، اور اس نے اعلان کیا کہ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، ذرونی، چھوڑو مجھے، آج میں کسی کی بات سننے والا نہیں ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، آج میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے اعلان کیا، ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں آج موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے۔ اور اس کے بعد اس نے جو الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دو الزامات اس نے لگائے۔ آج اس وقت ہمارے اس ملک میں مسلمانوں پر یہی دو الزام لگا کر ان کو مختلف طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ سورہ مومن کہتا ہے، قرآن مجید میں بات آئی ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ پہلا الزام فرعون نے لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دیں، یبدل دینکم۔ یہی تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ کنورژن کر رہے ہیں مسلمان، کنورژن کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ شروع سے مسلمان یہ اپنے موقف کو، اپنے اوپینین کو پیش کرتے ہیں کہ ہم کنورژن کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم جبری تبدیلی کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو دعوت پیش کرتے ہیں، میسیج پیش کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور بس یہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر بھی دی، اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بھی یہی رسپانسبلٹی عطا کی کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر لانا، صراط مستقیم پر اسے کھینچ کر لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے انسان کو۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کچھ آیات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو فرعون نے پہلا یہ الزام لگایا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدل نہ دیں، او ان یظہر فی الارض الفساد۔ دوسرا الزام لگایا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد نہ پھیلا دیں۔ کبھی ٹیرورزم کہا جاتا ہے، اسلامو فوبیا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے اس وقت، ایکسٹریمزم کا لفظ کہیں استعمال کیا جاتا ہے، شدت پسندی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، انتہا پسندانہ اسلام، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اسی خوف کا نتیجہ ہے جو 4000 سال سے فرعون کے دور سے چلا رہا ہے۔ ایک خوف غیر ضروری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض الفساد، موسیٰ کہیں تمہارا دین بدل نہ دیں یا زمین میں فساد نہ پھیلا دیں۔ پیغمبر امن قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں آتے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، قرآن مجید بار بار اس بات کو دہراتا ہے، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اصلاح ہونے کے بعد، ریفارم کا کام ہونے کے بعد پھر سے فساد یہاں پر مت پھیلاؤ۔ قرآن مجید یہ میسیج پیش کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے فرعون اٹھ کھڑا ہوا، تو فرعون ہی کی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص فرعون کے بھرے دربار میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور طریقے سے تائید کی، سپورٹ کیا۔ ایسے بادشاہ کے سامنے جس کی ایک تاریخ تھی، ایک ہسٹری تھی کہ وہ بچوں کو قتل کرا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ظالم ترین بادشاہ کے سامنے ٹھہر کر اس مرد مومن نے یہ بات کہی، ایک جامع تقریر، اور اس تقریر کا ایک حصہ ہے جو ہماری آج اس گفتگو سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں اس نے جو تقریر کی، اس نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں بلاتا ہوں سیدھے راستے کی طرف، سبیل الرشاد، میں تمہیں سبیل الرشاد کی طرف بلاتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں سبیل الرشاد کی طرف بلاتے ہیں، اور تم کیوں ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ ایمان کے راستے پر وہ چل کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو صراط مستقیم صراطاً سویہ ہے، صراط مستقیم سواء سبیل یعنی درمیان کا ایک بیلنس وے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور یہ سبیل الرشاد ہے، یہ ہدایت کا واحد راستہ ہے جس کی ہم صبح سے شام تک پانچوں نمازوں میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نحل 14ویں پارے میں یہ بات بیان کی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، حالانکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ خود قرآن مجید نے یہ بات کہی سورہ نحل میں، یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیدھا راستہ تمہیں بتائے حالانکہ ٹیڑھے راستے موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر مٹی پر آپ نے ایک تنکا اٹھایا، ایک چھوٹی سی لکڑی کی شاخ آپ نے اٹھائی اور اس سے ایک لمبی لائن کھینچ دی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ آڑے ٹیڑھی لائنیں اس کے ذریعے سے بات بیان کی کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، تمہیں سیدھے راستے کی طرف جانا ہے۔ اس صراط مستقیم پر ہم چلیں گے دنیا کے اندر تو آخرت میں اس صراط مستقیم کا جو اینڈ پوائنٹ ہے، اختتام ہے، وہ پل صراط ہے۔ اس پل صراط پر پہنچیں گے، اور دنیا میں وہ لوگ جو اس سیدھے راستے پر قائم رہے اس پل صراط پر بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیا میں اس صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہوتے رہے، بھٹکتے رہے، وہ اس پل صراط پر سے ڈھل ڈھل کر گرتے چلے جائیں گے اور دوزخ کا لقمہ، دوزخ کا نوالا بنتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت سے نواز دے۔ اس وقت زمین پر 7.5 بلین کے قریب لوگ پائے جاتے ہیں، 750 کروڑ انسان آج کی تاریخ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی، اس کا یہ پلان ہوتا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تو پورے 750 کروڑ مسلمان ہوتے تھے، پورے صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے اسٹریٹجیکل پلان سے ہٹ کر ہے۔ اس کا پلان اور اس کا منصوبہ تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا زمین پر، اور مخلوقات کو بھی اس نے بنایا، اختیار کی آزادی، فریڈم آف چوائس اس نے انسان کو عطا کیا کہ چاہے تو وہ سیدھے راستے پر آئے، چاہے تو اس راستے کا انکار کر دے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت حیوان، بحیثیت ایک جاندار، اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا۔ اس زمین کو انسان کے رہنے کے لیے بہت ہی آئیڈیل بنایا، بہت ہی مناسب بنایا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ سے کچھ زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اگر یہ سورج اس فاصلے پر جو موجود ہے اس سے تھوڑا سا قریب کر دیا جاتا تو اس زمین پر کوئی انسان زندہ نہیں بچتا، اور سورج اس فاصلے کے بجائے تھوڑا سا دور کر دیا جاتا تو اس زمین پر ایک دن میں اتنے جراثیم، اتنے بیکٹیریا پیدا ہوتے کہ روزانہ ایک کورونا اور روزانہ ایک وائرس دنیا میں پھیلتا اور انسانیت ختم ہو جاتی۔ انسانوں کے سکون کے، اطمینان کے لیے اور اس زمین پر آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے حالات بہترین سے بہترین، اور انسان کی ضروریات، اس کے بیسک نیڈز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اس نے انسان کے لیے بیسک نیسیسٹیز کا انتظام کیا، سب سے بڑی ضرورت ہدایت اس کی ضرورت ہے، گائیڈنس اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو روانہ کیا، اور پیغمبر آئے دنیا میں اور انہوں نے انسان کے لیے رہنمائی کی، سیدھے راستے کی طرف بلایا، ادعوکم الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی۔ آپ اس منظر کو یاد کیجئے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، ان کی روحوں کو ایک موقع پر جمع کیا تھا، اس وقت جب کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ ایک سین ہے، ایک پورا منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر نقشے کے طور پر کھینچا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا،
روحوں کو وہاں پر جمع کیا۔ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک موقع پر جمع کیا اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک ہی سوال، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت یا ان کی پشت سے پورے انسانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ان سب کے سامنے ایک سوال رکھا، اور اس سوال کرنے سے پہلے انسان کو قوت گویائی عطا کی گئی، یعنی سپیکنگ پاور، بولنے کی صلاحیت اسے عطا کی گئی اور اسے ایک انسانی صورت عطا کی گئی۔ جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ اب یا تو روحیں موجود تھیں یا ان روحوں کے لیے انسانی جسم بھی انہیں عطا کیا گیا، لیکن قوت گویائی، سپیکنگ پاور عطا کیا گیا، اور اس کے بعد سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ پورے انسان جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں پر پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، انہوں نے اقرار کیا کہ بلا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو میں گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہارے اندر یہ علم، ارواح کے اندر، انسان کی روحوں کے اندر یہ علم رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ وعدہ لیا تھا انسانوں سے، اور قیامت کے دن اس وعدے کو یاد دلایا جائے گا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے عالم ارواح کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے کہ انسان کے ذہن میں، اس کے سب کانشیس کے اندر اور انسان کے اپنے وجدان یا انٹیوشن کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا خالق اور مالک۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو پیغمبر آ کر کوئی نئی بات، کوئی نیا میسیج پیش نہیں کرتے، بلکہ جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، اسی کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات بیان کی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یاد دلائیے، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے، آپ کا کام تو بس یاد دلانا ہے۔ اور پھر سورہ دہر میں فرمایا گیا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مطلب ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر، اس کے انٹیوشن یا وجدان کے اندر، اس کے تحت شعور یعنی سب کانشیس کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، خالق اور مالک ہے، اور یہ چیز انسان کے ذہن میں ہے۔ دو طریقوں سے یہ چیز بار بار باہر نکل کر آتی ہے۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ سورہ شمس میں والشمس وضحاہا میں یہ بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل پر اس بات کا الہام کیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، صحیح ہے، نیکی ہے، اور کیا چیز فسق و فجور یعنی گناہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل اسے ٹوکتا ہے، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ کٹر سے کٹر قسم کا گناہ گار آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے ہندی میں مشہور مقولہ ہے کہ پاپ کے لیے کوئی پاپ کرنے کے لیے یعنی گناہ کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ دنیا کی نگاہوں میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ تم یہ صحیح کام کر رہے ہو یا غلط کام کر رہے ہو۔ یہ پہلی بات سورہ شمس میں بیان کی گئی۔ اور پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ انسان جب کشتیوں کے اندر سفر کرتا ہے اور اس وقت جب کہ ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ بیچ سمندر میں پہنچتا ہے، حتیٰ اذا فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف،
کہ جب گہرے سمندر میں گہرے پانی میں جاتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، طوفان انہیں گھیر لیتا ہے، تو اس وقت انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اللہ اے میرے رب، او گاڈ، اگر اس بلا سے آپ بچا لیں گے تو ہم اس کے بعد آپ کے فرما بردار شکر گزار بندے بن جائیں۔ irrespective of religion، بلا تفریق مذہب، سبھی لوگ سخت پریشانی کی حالت میں جبکہ موت سامنے دکھائی دیتی ہے وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے منادی کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو پوری دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی، فارسٹ فائر، جنگل میں جب آگ لگی تو ایک کار میں چند خواتین پھنس گئیں، اور ہائی وے پر جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے بھی آگ پھیل چکی تھی اور سامنے بھی آگ پھیل چکی تھی۔ اس وقت ان کے جو الفاظ تھے، پتہ نہیں وہ زندہ رہی یا نہ رہی، لیکن ان کی زبان سے جو بار بار الفاظ نکلے، او گاڈ پلیز سیو اس، او گاڈ پلیز پلیز، بار بار وہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پتہ نہیں وہ بچ سکے یا نہیں بچ سکے۔ قرآن مجید کہتا ہے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ سخت تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، سمندر میں موجوں میں گھر جاتا ہے، طوفان کے خدشات منڈلانے لگتے ہیں، تو اس وقت وہ پکارنے لگتا ہے۔ یہ پکار دل کی پکار ہوتی ہے، اور یہ اسی واقعے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انسان نے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑی زبردست قسم کی کشتی تھی جس میں لگ بھگ 2500 لوگوں کی گنجائش تھی، اور 52,000 ٹن اس کا ویٹ تھا، ایک ٹن 1000 کلو کا ہوتا ہے، اور اتنی بڑی کشتی بنائی گئی 52,000 ٹن کی، اور 900 فیٹ اس کی لمبائی تھی۔ اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی بھی قسم کے طوفان میں یہ نہیں ڈوب سکتی، لیکن وہ ڈوب گئی۔ 2500 میں سے 1,500 لوگوں کا پتہ ہی نہیں چل سکا، اور 1000 لوگ کسی طرح بچنے میں کامیاب ہوئے۔ 1912 میں واقعہ پیش آیا تھا، اور 1985 تک اس کشتی کا پتہ نہیں چل سکا، اور 85 میں ایک شخص نے اس کے باقیات کو ڈھونڈ کر نکالا۔ قرآن مجید کہتا ہے حتی اذا فی الفلک، جب تم کشتیوں میں موجود ہوتے ہو اور اس کے بعد سمندر تمہیں زبردست قسم کے خطرات کے سگنلز دینے لگتا ہے، زندگی کی کوئی رمق اور کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو انسان پکارنے لگتا ہے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس واقعے کے بعد بچ گئے زندہ تو ضرور اللہ کے فرما بردار شکر گزار بنیں۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر زمین میں باغی بن کر، اللہ کے نافرمان بن کر، کافر بن کر پھر سے زمین میں چلت پھرت اور حرکت شروع کر دے۔ تو صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان کے وجدان اور انٹیوشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور رکھ دیا ہے۔ پیغمبر اس صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، یاد دہانی کرانے کے لیے آتے ہیں کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت اور بندگی پر تم قائم رہو گے، اس یاد دہانی کے نتیجے میں اہل ایمان سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اہل کفر صراطاً سویہ سے دور بھاگتے ہیں، اور جھوٹے راستے، انسانوں کے بنائے ہوئے راستے، انسانوں کے بنائے ہوئے ازم، وہ نیشنلزم، وہ کمیونزم، وہ سوشلزم، وہ نیچرلزم اور اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے دھوکوں کے اندر وہ مبتلا ہو کر صراط مستقیم سے دور بھاگتے ہیں۔ اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رہے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، وہی صراط یعنی پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر کر جنت میں اعلیٰ ترین درجات حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔